بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کپڑوں پر خوشبو لگا کر سونے سے یادداشت کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ روٹی کو ہمیشہ چبا کر کھایا کرو ورنہ کمر درد کی شکایت جلد ہو جائے گی۔ جمعہ شریف والے دن ناخن کاٹنے سے گھر سے نحوست دور ہو جاتی ہے۔ بند گوبھی کھانے سے جسم کو ضروری وٹامنز ملتے ہیں۔ خواب میں رو کر دعا مانگنا خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ یا سمیع 21 بار پڑھ کر مریض کے دونوں کانوں میں پھونک مار دیجیے، کان کا درد دور ہو جائے گا۔ گردے کی بیماری میں پیاز کا استعمال بڑھا دیں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو شلجم کی سبزی کھایا کریں۔ اگر آپ کمزوری کا شکار ہیں تو بھنے ہوئے چنے کھانے سے آپ کا جسم مضبوط ہوگا۔ اگر ہچکی نہ جاتی ہو تو مسواک کریں اور اس کا لعاب کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہچکی ٹھیک ہو جائے گی۔ ادرک میں ارک گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگانے سے سالوں پرانی جھریاں ایک ہی رات میں دور ہو جائیں گی۔ نہانے کے بعد گیلے بالوں کو باندھ دینے سے بال گرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے افراد جن کو سانس کی تکلیف کا مسئلہ ہے، ان کو چاہیے کہ مولی کھائیں کیونکہ اس سے سینے کی جکڑن کم ہوتی ہے اور سانس کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا خزانہ ہے۔ روزانہ 41 بار یا عزیز پڑھنے سے کبھی کسی کی محتاجی نہ ہوگی۔ جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں وہ کبھی اچھے دوست نہیں ہوتے۔ ابلے ہوئے آلو کے ساتھ 2 دانے الائچی کے کھانے سے 70 سال تک آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے والے 3 خشک پھل خوبانی، اناناس اور کشمش، یہ چیزیں انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ دلیا کھانا، گاجر کھانا، دہی کھانا اور لہسن روزانہ استعمال کرنا۔ جس گھر سے پرندوں، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ جو لوگ مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ بیسن کے پکوڑے کھانے سے سارے دن کی جو بدن کی ٹوٹ پھوٹ ہو مرمت ہوتی ہے اور طاقت ملتی ہے۔ اگر ہمیشہ سمارٹ رہنا ہے تو خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھل کی مقدار بڑھا دیں۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ کاٹ کر ضرور رکھ لیا کریں اور روزانہ کھائیں، جس جسم کی چربی کو پگھلا دیتی ہے۔ سانس زیادہ پھولتا ہو تو ہر کھانے میں نمک کا استعمال کم کر دیں۔ رات سوتے وقت 2 دانے ہریڑ کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ کھائیں۔ جوڑوں کے درد سے مکمل نجات مل جائے گی۔ رات کی رانی کے پودے کی جڑ کا پانی نکال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ پیاز کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر کمرے میں رکھ لیں، زکام کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ خشک پودینہ بدن پر مل لینے سے بدن کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ چنبیلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا ختم ہو جاتے ہیں۔ کچے امرود کھانے سے دانت تیز ہوتے ہیں۔ کھانا پکاتے وقت اگر آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو تھوڑا سا نمک لے کر زبان پر رکھ لو، مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دعا کھانے کے بعد پانی کم پیا کریں، اس سے دعا زیادہ اثر کرے گی۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے ڈپریشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور نیند کی بے سکونی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر روزانہ صبح نہار منہ 2 سیب کھا کر 1 پاؤ دودھ پی لیا جائے تو 6 ہفتوں میں صحت لاجواب ہو جائے گی۔ روزانہ 41 بار یا عزیزو پڑھنے سے کبھی کسی کی محتاجی نہ ہوگی۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جائے تو اس کو اتارنے کے لیے باوضو حالت میں 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس طرح دم کرنے سے نظر بد جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جو عورتیں ہاتھ پاؤں کالے ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ تقریباً ہفتے میں 1 مرتبہ بیبی آئل سے اچھی طرح ہاتھ اور پاؤں کا مساج کریں، اس سے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کا علاج کرتی ہے۔ ادرک میں لیموں اور نیم کے پتوں کا رس ملا کر منہ پر لگائیے اور سو جائیے، ایک ہی رات میں چہرے کی ساری جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ دولت مند بننا چاہتے ہو تو تم لوگوں سے اپنی امیدیں ختم کر دو گے تو دولت مند بن جاؤ گے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جو لوگ رات کے وقت بکری کا دودھ پیتے ہیں
وہ لوگ دن بھر کام کرنے سے تھکتے نہیں ہیں۔ منہ پر جھریوں والی عورت چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے قطرے ڈال کر لگائے، 3 دن میں چہرہ جھریوں سے صاف ہو جائے گا۔ دودھ 4 چمچ، بیسن 2 چمچ، شہد 1 چمچ، ان اجزاء کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ 10 منٹ لگا کر چہرہ نیم گرم پانی سے دھو لیں، انشاءاللہ رنگ گورا ہو جائے گا۔ مچھلی کا بچا ہوا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھوئیں۔ گیلے سر پر ملتانی مٹی لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ ایسی عورت 70 سال میں بھی بوڑھی نہیں ہوتی جو سوتے وقت دودھ میں کھجور اور بادام ڈال کر کھاتی ہے۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے ہو جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف منہ میں ڈال لیا کریں۔ عورت وزن کم کرنا چاہتی ہے اور سمارٹ نظر آنا چاہتی ہے تو رات کو 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے پی لیں، انشاءاللہ چند دن استعمال کرنے سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ چکور کے انڈے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی میٹھی چیز کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو حاملہ خواتین صبح کی نماز پڑھتی ہیں ان کا بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں انہیں کبھی شوگر نہیں ہوتی۔ خارش کا مسئلہ ہو تو امرود کے پتے جلا کر خارش والی جگہ پر لگائیں۔ سونے سے پہلے اگر کسی اچھے پل کو یاد کر لیا جائے تو برے خواب نہیں آتے۔ اگر کوئی بھولی ہوئی چیز یاد نہ آ رہی ہو تو سر کی پچھلی جانب کجلی کرنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ جس انسان کو شوگر کا مسئلہ ہو اسے خرگوش کا گوشت کھلانے سے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تلسی کے پتے کھانا کھانے کے بعد چبانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ مرد کے کپڑوں میں عورت کی صفائی دکھائی دیتی ہے۔ عورت کے لباس میں مرد کی مردانگی ظاہر ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے لباس میں ماں کے اخلاق نظر آتے ہیں۔ زیور صاف کرنے کے لیے 3 ریٹھوں کو باریک پیس کر پانی میں پکائیں اور اس پانی سے برش کے ساتھ زیور کا میل صاف کریں۔ دیگچی میں داغ لگ جائیں تو دیگچی میں انڈے ابالیں، داغ خود بخود دور ہو جائیں گے۔ کسی چیز پر سیاہی کے داغ ختم کرنے کے لیے 1 آلو چھیل کر اس کے 2 ٹکڑے کر لیں اور اسے سیاہی کے داغوں پر ملا جائے تو اسے سیاہی کے ہلکے داغ دور ہو جائیں گے۔ سنگ مرمر کے فرش کو چمکانے کے لیے لیموں کاٹ کر فرش پر ملنے سے فرش کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے اور وہ چمکنے لگے گا۔ 2 تازہ انڈوں کی سفیدی کو آدھا سیر صاف پانی میں ملائیں اور ذائقے کے لیے قدرتی نمک اور چینی ملائیں۔ جن بچوں یا مریضوں کو کوئی غذا ہضم نہ ہو انہیں یہ پانی دیا جاتا ہے۔ امرود میٹھے کرنے کے لیے درخت کے پاس ایک گھڑا کھودیں، گڑ لے کر گھڑے میں ڈال دیں اور اسے بند کر دیں۔ اس وقت گڑ ڈالیں جب پھول نہ آئے ہوں، امرود میٹھے نکل آئیں گے۔ گوندے ہوئے آٹے پر اگر ہر طرف گھی کی بہت ہلکی سی تہ چڑھا دیں تو آٹے کا خمیر نہ اٹھے گا، کیونکہ خمیر پیدا کرنے والے جراثیم بیکٹیریا یا چکنائی کی تہ کی وجہ سے آٹے کے مسامات میں داخل نہ ہو سکیں گے اور آٹے کا خمیر نہ اٹھ سکے گا۔ آٹے میں سوسری آئے تو آٹے میں نمک ڈال کر رکھ دیں۔ 1 کلو آٹے میں آدھا چمچ نمک ڈالیں اور گوندتے وقت نہ ڈالیے گا۔ آٹے میں خمیر پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے لسی سے گوندا جائے جس سے بے حد نرم روٹی پکے گی اور خمیر بھی اٹھے گا، جبکہ روٹی بے حد مزیدار ہوگی اور دیر تک خشک بھی نہیں ہوگی۔ سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈال جائے تو پریشان نہ ہوں، اس میں صرف 1 چھلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ تمام اضافی نمک جذب کر لے گا۔ اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتی ہیں کہ انڈا خراب تو نہیں تو انڈے کو ٹھنڈے نمک ملے پانی میں ڈال دیں۔ اگر وہ تیرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ انڈا خراب ہے اور اگر ڈوب جائے تو سمجھ لیں کہ انڈا ٹھیک ہے۔ سر درد کا بہترین علاج: 1 لیموں لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں۔ اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلود ہو گیا ہے تو تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں۔ لیدر کے فرنیچر پر سیاہی کے سخت دھبے لگ جائیں تو نیل پالش ریموور سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔
اگر آپ کا چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملیں۔ اگر لیموں کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ فریج سے اگر سبزیوں اور پھلوں کی بو ختم کرنا ہو تو اس میں ایک لیموں کاٹ کر رکھ دیں یا پھر ایک عدد بجھا ہوا کوئلہ رکھ دیں۔ اگر مچھلی طویل عرصے تک فریزر میں محفوظ رکھنی ہو تو اسے ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں۔ اس طرح یہ بہت عرصے تک بالکل تازہ محسوس ہوگی۔ ایک تولا دھنیا کو پانی میں جوش دیں اور اس سے کلی کرنے سے دانت کا درد اور منہ کی سوزش کو آرام ملتا ہے۔ کلونجی کے بیج کا استعمال ذیابیطس کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کھچڑی سے جسم کو ضروری اجزاء ملتے ہیں۔ پالک کھانا آئرن کا اچھا ذریعہ ہے۔ سوجی کا حلوہ فوری توانائی فراہم کرتا ہے۔ ادرک کی چائے خون کی کمی کو کم کرتی ہے۔ لہسن کھانے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ ناریل پانی ہائیڈریشن کے لیے بہترین ہے۔ گھر کا بنا کھانا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ روزانہ 8 گلاس پانی پینا صحت کے لیے ضروری ہے۔ نماز کے اندر آسمان کی طرف منہ کرنے سے انسان اندھا ہو سکتا ہے۔ نہانے سے پہلے غیر ضروری بالوں پر تیل لگانے سے شرمگاہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ مرغی کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی آتی ہے۔ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے سے انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔